بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری کو قتل کیوں نہ کیا؟ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 30 راتوں کے لیے طور سینہ پر آئیں تاکہ انہیں کتاب تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے لیے روانگی سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں جانشیر مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتیں گزارنے کا حکم دیا۔ اس عرصے میں سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات جمع کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں والی مٹی اس میں ڈال دی تو وہی بچڑا ڈکرانے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، آؤ اس کی عبادت کرو۔ تو بنی اسرائیل کی اکثریت اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ 40 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہاری غیبت میں تمہاری قوم کو آزمایا ہے اور اس وقت سامری انہیں گمراہ کر چکا ہے۔ سامری نے ان کے لیے سونے کا بچڑا بنایا ہے جس میں سے آواز آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا بچڑا تو سامری نے بنایا لیکن آواز کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز میری طرف سے پیدا ہوئی۔ جب میں نے تیری قوم کی گمراہی کو دیکھا تو میں نے بچڑے میں آواز پیدا کر دی تاکہ تمہاری قوم کی مکمل آزمائش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر اپنی قوم کی خوب سرزنش کی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے اور ان کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم نے میری پیروی کیوں نہ کی اور میرے احکام کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، ما جائے، میری داڑھی اور سر کو مت پکڑیں۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دی اور میری بات کو تو نے مد نظر نہ رکھا۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی۔ کسی وقت میں نے خدا کے فرستادے جبرائیل کی سواری کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی، پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ایک بچڑا بناؤں، تو میں نے بچڑا بنا کر جب اس میں خاک ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوسالے کو آگ میں گرم کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو دریا میں بہا دیا۔ آپ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا، موسیٰ اسے قتل نہ کرنا، یہ سخی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا کہ چلے جاؤ، بس دنیا میں تمہاری سزا یہی ہے کہ تم لوگوں کو کہتے پھرو کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ سامری ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکل گیا اور اس کا حال یہ ہو گیا کہ کوئی شخص اگر اسے ہاتھ لگاتا تو اسے بخار ہو جاتا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔